بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصص الانبیاء میں آج ہم دو نبیوں کے بارے میں اور جانیں گے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ تک بنی اسرائیل میں کئی نبی پیدا ہوئے جن کی صحیح تعداد اللہ ہی جانتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے بعد تورات اور تواریخ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوشع بن نون نبی ہے، لیکن جس نے بنی اسرائیل کے دینی اور دنیاوی رہنمائی کی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے خوف سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے، پھر اللہ نے کہا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہو جاؤ، لیکن موت کے خوف سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ گھروں سے نکل کر کسی وادی میں چلے گئے۔ اللہ کی راہ میں جہاد نہ کرنے پر نبی نے ان کے لیے بد دعا کی، یا اللہ کو ان کی حرکت پسند نہ آئی، اللہ نے ان کو موت کی نیند سلا دیا۔ کچھ دنوں بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام ادھر سے گزرے تو ان مردوں کو دیکھ کر افسوس ہوا۔ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ جب ایک انسان اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اپنی جان اور مال خدا کے سپرد کر دیتا ہے، پھر اس کو یہ حق نہیں رہتا کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف جان بچانے کی کوشش کرے۔ اللہ کی راہ میں جہاد سے بھاگنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد قرآن حکیم میں جس نبی اور پیغمبر کا ذکر آیا ہے وہ حضرت الیاس ہے۔ قرآن مجید میں دو جگہ مختصر طور پر ان کا ذکر آیا ہے۔ حضرت الیاس بالبک کے مشہور شہر میں ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ قوم مشہور بت بال کی پوجا کیا کرتی تھی۔ یہ سونے کا ایک بہت بڑا بت تھا۔ اس سے ملتے جلتے ناموں کے اور بھی کئی بت تھے۔ چنانچہ خانہ کعبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہیبل نامی بت تھا وہ بھی اس قسم کا بت تھا۔ قرآن کریم میں آیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم سب سے بہتر خدا کو چھوڑ کر بال کی پوجا کرتے ہو اور اسی سے مدد کے لیے پکارتے ہو، تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ ان لوگوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سوائے ان لوگوں کے جو حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، باقی لوگوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ حضرت الیسع علیہ السلام۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت الیسع علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ بچپن سے ہی ان کے پاس رہے اور ان کی تربیت اور پرورش میں جوان ہوئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت الیسع کو نبی بنایا۔ انہوں نے حضرت الیاس کے طریقے پر ہی بنی اسرائیل کی رہنمائی کی۔ قرآن کریم میں ان کے حالات کا ذکر نہیں۔ سورۃ الانعام اور صاد میں دوسرے نبیوں کے ساتھ ان کا صرف نام آیا ہے۔ قرآن نے اس کی تصدیق کی ہے کہ بنی اسرائیل اللہ کے بڑے ہی ناشکر گزار لوگ تھے۔ وہ یہ تو چاہتے تھے کہ حکومت ان کی ہو، ان کے پاس دولت بھی ہو، عیش و عشرت کا سامان بھی ہو، لیکن جہاں بھی اللہ کے حکم سنانے کا موقع آتا یہ ہمیشہ محبت اور نرمی سے کام لیتے۔ اللہ چونکہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، اس لیے وہ بار بار ان لوگوں کی بھلائی اور بہتری کے لیے نبی بھیجتا رہا ہے کہ یہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ لیکن جس کے کان بہرے ہوں، یعنی کان رکھتے ہوئے بھی اچھی بات نہ سنیں، جو اندھے ہوں، ان کی آنکھیں تو ہوں لیکن وہ یہ نہ دیکھ سکے کہ ان کے لیے کون سا راستہ سچا ہے، سیدھا ہے اور آرام دینے والا ہے، ان کا کیا ان کے آگے آیا اور یہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہی رہے۔